اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا اما بعد قال امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام العلم وراثۃ کریمہ والآداب حلل مجددہ والفکر مرآۃ صافیہ۔ حکمت نمبر 5 مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلام کا مجموعہ نہج البلاغہ، اور نہج البلاغہ میں حکمت نمبر 5 اور حکمت نمبر 5 میں جو مولا نے 3 صفات بیان کی ہیں انسان کی شخصیت سازی کے لیے۔ پہلا علم ہے جسے وراثت کریمہ قرار دیا گیا، اور دوسرا آداب ہے جنہیں ہمیشہ تازہ رہنے والا ایک حلل قرار دیا، زیور قرار دیا، جو پرانا ہونے والا نہیں ہے، جس پہ بات ہوئی، گفتگو ہوئی۔ آج بہت ہی اہم نقطہ جو مولا بیان فرما رہے ہیں فکر کے بارے میں ہے، تفکر کے بارے میں۔ مولا فرماتے ہیں الفکر مرآۃ صافیہ، فکر صاف اور شفاف آئینے کی طرح ہے۔ آئینہ آپ دیکھتے ہیں، آپ کے گھروں میں آئینہ نصب ہے، آئینے کا صاف ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے آئینے کے اوپر گرد و غبار ہو، ممکن ہے آئینے کے اوپر کوئی دبہ ہو، ممکن ہے آئینے کے اوپر کوئی کلر جو ہے وہ کسی نے پھینک دیا ہو یا کلر ہوا ہو۔ تینوں صورتوں میں آپ کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے گا۔ ممکن ہے شیشے یا آئینے کی ساخت کچھ اور ہو، ہدف ہی کچھ اور ہے، اس آئینے کا کام آپ کو کارٹونی شکل میں دکھانا ہے۔ دیکھیں ایسے آئینے کہ جو آپ کے چہرے کو آپ کے جسم سے بڑا کر کے دکھاتا ہے، آپ کے ناک کو لمبا کر کے دکھاتا ہے، کان لٹکے ہوئے دکھائی دے۔ یہ آئینہ حقیقی آئینہ نہیں ہے، اس کا ہدف کچھ اور ہے، اس کی ساخت کچھ اور ہے۔ لہٰذا آئینے کا صاف ہونا بھی ضروری ہے، آئینے کا ساخت کے اعتبار سے بھی آئینہ ہونا ضروری ہے۔ اگر صاف آئینہ ہے تو آپ کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے کپڑے میلے ہیں پتہ چل جائے گا، آپ کے چہرے پہ کوئی دبہ ہے آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کی ظاہری جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ کچھ لگا ہو وہ پتہ چل جائے گا، لباس اگر میلے ہوں پتہ چل جائے گا، چہرہ دھلا ہوا نہ ہو تو پھر بھی پتہ چل جائے گا، سارا پتہ چل جائے گا۔ مولا نے فکر کو آئینہ صافیہ سے تعبیر کی ہے۔ ایسا آئینہ ہے جو صاف ہے، اگرچہ یہی آئینہ فطرت کی طرح میلہ بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فطرت انسان، جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اس کی فطرت صاف اور شفاف ہوتی ہے، الہی فطرت پہ آتا ہے وہ۔ لیکن روایت کے روح سے جو کہا گیا ہے کہ فطرت پاک ہوتی ہے، لیکن انسان کے عقیدے اس انسان کی فطرت کو مسخ کر دیتے ہیں، اس کا عمل مسخ کر دیتے ہیں۔ آئینہ بھی اگرچہ صاف ہے، جب انسان خلق ہوتا ہے صاف ہے، ستھرا ہے، یہ فکر صاف اور ستھری فکر ہے، ٹھیک ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ فکر نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن تعصبات کا پردہ پڑ جاتا ہے، رسم و رواج جو شیطانی ہے اس کا پردہ پڑ جاتا ہے، اس کے اوپر میلہ ہو جاتا ہے، یہ آئینہ فکر میلہ ہو جاتا ہے، پھر انسان سوچ کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ فکر سوچنے کے لیے، فکر نتیجہ لینے کے لیے، فکر جو ہے فیصلہ لینے کے لیے ہوتا ہے۔ فکر کی جو منطق میں، علم منطق میں جو تعریف کی گئی ہے، اس کا جو خلاصہ یہ ہے کہ فکر سے مراد یعنی انسان کے ذہن میں جو خیالات ہیں، جو توہمات ہے، جو تصورات ہے نا، ہمارا ذہن خالی تو نہیں ہے نا، کچھ نہ کچھ ہے اس کے اندر، وہ خیالات ہیں، وہ تصورات ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی بھی عقیدے کے بارے میں، کسی فرد کے بارے میں، شخصیت کے بارے میں، کسی دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں۔ فکر ہے جس کے اندر تصورات، خیالات، توہمات ہیں، ان کو ایک نظام کے تحت حقیقت تک پہنچانا، اس کو فکر کہا جاتا ہے۔ یعنی فکر سے مراد یعنی علم تک انسان کو پہنچانا، حقیقت تک پہنچانا، یعنی ان توہمات کو
اور ان خیالات کو، تصورات کو جہت دینا، ٹھیک ہے، اس کو آپس میں ملانا، علم اصطلاح کے بقول صغرا و کبرا بنانا، ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کے بعد وہ جو مجہول ہے، آپ کو جس کا نہیں پتہ تھا وہاں تک پہنچنا ہے۔ آپ جو تحقیق کرتے ہیں یونیورسٹیز میں، جس سبجیکٹ میں بھی ہو، وہاں پہ تحقیق کا جو اصل ہدف کیا ہوتا ہے؟ مجہولات تک پہنچنا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجہولات تک نہیں پہنچے، یعنی جس چیز کا آپ کو نہیں پتہ تھا وہاں تک آپ نہیں پہنچے، تو وہ تحقیق بے معنی ہے۔ ہر تحقیق میں کہیں پہنچنا ہوتا ہے، ایک خاص نتیجہ لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایک خاص آپ کے لیے پیغام لینا ہوتا ہے۔ آپ اپنے فکر کے ذریعے سے ایک مقالہ لکھتے ہیں، کوئی تھیسس لکھتے ہیں، ایک چیز جو نہیں تھی، جس نے اس کو کشف نہیں کیا، آپ اس کو کشف کرتے ہیں، چاہے جس کا تعلق سائنس سے ہو، چاہے جس کا تعلق میڈیکل سے ہو، یا جس کا تعلق دین سے ہو، شریعت سے ہو، جس سے بھی ہو، فکر سے ہو، عقیدے سے ہو۔ اس کو کہتے ہیں تفکر، فکر کرنا، یعنی ایک سفر ہے، مجہولات سے معلومات کی طرف ایک سفر کا نام ہے تفکر۔ اگر آپ سفر نہ کریں تو کیا ہوگا؟ جو افراد سفر ہی نہ کریں، فکری سفر ہی نہ کریں، اس کے لیے شہید مطہری نے مثال دی ہے۔ تفکر کو انسان کے معدے سے انہوں نے تمثیل کیا ہے، شبیہ قرار دی ہے، یعنی انسان کھاتا ہے، اگر انسان کھاتا رہے، اس معدے میں ڈالتا رہے، ڈالنے کے بعد جو کچھ کھانا چاہے کھاتا رہے، دن بھر کھاتا رہے، کھانے کے بعد اگر آپ کا نظام کام نہ کرے، ٹھیک ہے، اپنا ایسڈ نہ چھوڑے، آپ کا انہضام جو ہے وہ ہاضمہ جو 6 گھنٹے پر مشتمل ہے، اس کے بعد خون میں چینج ہوتا ہے، اگر وہ سسٹم نہ چلے، ٹھیک ہے، اگر خون، وہ خوراک جو آپ نے لی ہے وہ خون میں تبدیل نہ ہو، جنہیں خون میں تبدیل ہونا ہے، جنہیں چربی میں تبدیل ہونا ہے چربی میں تبدیل نہ ہو، ٹھیک ہے، جس نے باہر نکلنا باہر نہ نکلے، تو کیا ہوگا؟ انسان کے لیے نقصان دہ، کھاتا جائے گا انسان، نقصان بڑھتا جائے گا۔ فرماتے ہیں اسی طرح تفکر یعنی کیا؟ آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی جا رہی ہے، آپ ہر طرف سے لا رہے ہیں، اطلاعات لا رہے ہیں، انفارمیشن لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انفارمیشن کی کمی تھوڑی ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا ہے، کہنے والے بھی بہت ہیں، زبانیں بھی بہت زیادہ ہیں، ملحد بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، سیکولر بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، لبرل بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، نصیریت بھی کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، غالی بھی ان کے زبان سے بہت کچھ نکل رہا ہوتا ہے، بہت سے علماء ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اطلاعات آپ کے ذہن میں جمع ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح معدے میں اگر کھانا آتا جائے اور وہ نظام کے تحت نہ چلے، آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، اسی طرح اطلاعات جمع ہوتا رہے، انفارمیشن جمع ہوتا رہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تفکر کے نظام کے ذریعے سے آپ حقیقت تک نہ پہنچے، یہ بھی آپ کے لیے مضر ہے، یہ بھی آپ کے لیے مضر ہے، آپ جو ہے نا وہ منحرف ہو جائیں گے۔ اطلاعات آ رہی ہیں لیکن آپ اس کا نتیجہ نہیں لے سکتے، اطلاعات آ رہی ہیں، معلومات آ رہی ہیں، لیکن آپ اس سے کچھ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے، خوب آپ کے لیے نقصان ہے، آپ کا جو تفکری جو مشین ہے وہ نہیں چل رہی، آپ اور میرے لیے نقصان ہے، نقصان دہ۔ یہ بہت ہی عجیب، بہت ہی اہم شہید مطہری میں خود مفکر ہیں، انہوں نے یہ مثال دی ہے اور سمجھایا ہمیں، دیکھیں اس طرح ہے تفکر۔ امام نے کیا فرمایا؟ تفکر یا فکر آئینہ صافیہ ہے، صاف آئینے کی طرح ہے، صاف آئینے کی طرح یعنی اس کی مشینری کام کرے اور انسان اس سے کام کروائے، آئینے والا کام کروائے، اس کو صاف رکھے، شفاف رکھے، مسخ ہونے سے بچائے، اس کے بعد اس سے کام لے۔ اگر انسان اس سے کام لے تو کیا ہوگا؟ اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس آئینے کے ذریعے سے آپ حقیقت پہچان سکتے ہیں، اس آئینے کے ذریعے سے اپنے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، یعنی آپ اپنے فکری اس مشینری کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے، سوچ کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں، اپنی قابلیت کو جان سکتے ہیں، اپنی انسانیت کو پہچان سکتے ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں وہ بھی آپ جان سکتے ہیں، آپ کس نقصان میں وہ بھی آپ جان سکتے ہیں، آپ کی شخصیت ابھی کہاں تک پہنچی ہے یہ بھی آپ جان سکتے ہیں، اپنے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، کسی دوسرے کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں، اور تیسرا آپ کے بارے میں بھی جان سکتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ اسی تفکر کے ذریعے سے، قوت تفکر کے ذریعے سے۔ قرآن میں مختلف الفاظ بیان ہوئے اس کو سمجھانے کے لیے، یعنی آپ جو تفکر کرتے ہیں اس سے کیا مراد ہے؟ ایک اولو الالباب کا لفظ استعمال ہوا ہے، صاحبان لب ہے یعنی صاحبان عقل ہے، ایک وہ ہے اولو الابصار صاحبان بصیرت ہے، ایک ہے اولو النہا، یہ بھی صاحبان عقل کے لیے۔ 3 لفظ ہیں مختلف اور تینوں صاحبان عقل کے لیے، لیکن ان کے تعریف میں فرق ہے، یہ کچھ الگ چیزیں سمجھاتی ہیں چیزیں،
یہ عنوانات مختلف چیزیں ہمیں سمجھا رہی ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ صاحبان لب ہیں. لب یعنی آپ کو خدا نے عقل دی ہوئی ہے, وہ مغز آپ کو دی ہوئی ہے. لب مغز کو کہتے ہیں. بادام میں جو گری ہے اس کو کہتے ہیں لب. اخروٹ میں جو اس کی گری ہے اس کو کہتے ہیں لب. لب اخروٹ, لب بادام مثلا, اس کے اندر وہ لب اگر ہو تو اس کی پہچان ہے, اس کی حقیقت ہے, انسان اس کو اہمیت دیتا ہے. اگر اس کے اندر جو گری ہے, جو لب ہے, اگر خراب ہو یا نہ ہو تو انسان اس کو پھینک دیتا ہے. اولو الالباب یعنی وہ انسان کے جسے خدا نے یہ مشینری دی ہوئی ہے, تفکر کی قوت دی ہوئی ہے. جب دی ہوئی ہے تو وہ تفکر کرے. کیسے تفکر کرے؟ اولو الابصار نے سمجھا ہے, یعنی بصیرت کے ذریعے سے آپ اس پہ تعقل کرے. ٹھیک ہے, صاحبان لب الباب یعنی آپ کو دے دی ہے, یہ نعمت دے دی ہے, تفکر کی صلاحیت دے دی ہے, مشین فٹ کر دی اللہ نے. اس کا کام کیا ہے؟ سوچنا, تصور کرنا, آپ کو نتیجے تک پہنچانا, فیصلہ کروانا, نتائج تک پہنچانا. اولو الالباب کا یہ معنی. اولو الابصار یعنی آپ نے بصیرت, اسی کے ذریعے سے بصیرت پیدا کرنی ہے, گہری نظر پیدا کرنی ہے, جس کو شعور کہا جاتا ہے. شعور یعنی شعر سے, شعر یعنی بال, یعنی باریک بینی آپ کے اندر آ جائے گی. ٹھیک ہے, باریک بینی آ جائے گی, آپ واقعات کے تہ میں پہنچیں گے. اتنے باریک بین ہوں گے, پتہ چل جائے گا وہ شخصیت کون سی ہے, واقعہ کون سا ہے, اور کیا کرنا چاہتے ہیں, کون کیا دھوکہ دے رہا ہے, یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اولو الابصار کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا. ایک ہے اولو النہا, یعنی نہا یعنی منع کرنے والے, یعنی یہ آپ کو پھر یہی عقل, یہی شعور, یہ تفکر آپ کو روک دے گی, برائیوں سے, شرک سے, جہالت سے روک دے گی. ٹھیک ہے نا. تفکر آپ کو مختلف میدان میں مختلف اس کے کام ہیں. ایک تو عقل کرنا, یعنی تفکر کرنا, اولو الالباب. ایک یہ کہ گہری نظر رکھنا, باریک بین ہونا, اولو الابصار. ایک یہ کہ اولو النہا, آپ اسی تفکر کے ذریعے سے گناہوں سے رکیں گے. ہمارے جوانوں کے لیے ماشاءاللہ تشریف فرمائے. ٹھیک ہے نا. ہم جتنے بھی گناہ کرتے ہیں نعوذ باللہ, کیوں ہم گناہ میں غرق ہوتے ہیں؟ تفکر نہ کرنے کی وجہ سے ہم چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, فوراً ذہن میں خیال آیا, فوراً گناہ سرزد, فوراً خیال آیا کوئی غلط کام انجام دیا, گناہ کبیرہ انجام دیا جاتا ہے. کیوں؟ تفکر نہیں ہے. اگر ہم تفکر کریں بچ جائیں گے. تجربہ کریں اس کا, آپ تجربہ کریں. اسی لیے فرمایا روایت نے کہ 1 سیکنڈ کی جو فکر ہے وہ 70 سال کی عمر سے بہتر ہے, حتیٰ کہ عبادت سے بھی بہتر ہے. ایک لمحے کی فکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک لمحے کی فکر نے آپ کو انسان بنانا ہے. ایک لمحے کی فکر, تھوڑی دیر کی فکر آپ کو گناہوں سے بچانے والا ہے. اس لیے اس کی اہمیت ہے. ممکن ہے ایک 70 سال انسان زندگی گزارے, تفکر کے بغیر زندگی گزارے, لیکن اگر اسی 70 سال کے اندر ایک دن شب قدر میں یا روز عاشوراء اگر وہ تھوڑا سوچے, ممکن ہے وہ بدل جائے, اس کے اندر انقلاب آ جائے, تبدیل ہو جائے. یعنی 1 سیکنڈ, ایک لمحے کی تفکر بھاری ہے 70 سال کے آپ کے عمر کے اوپر. اب آپ خود سوچیں, اگر آپ اہل تفکر بن جائیں تو آپ کا سیکنڈ, آپ کے منٹ, آپ کے ہفتے, آپ کا دن کیسے گزرے گا؟ تفکر کی وجہ سے. آپ جب تفکر کریں گے, میں اور آپ جب گناہ کے وقت, یعنی جب دو راہے پہ کھڑے ہوں, کوئی آپ نامحرم کو دیکھے, نامحرم کو دینے کی وجہ سے گناہ سرزد ہونے کے اندیشہ ہو, فکر کریں گے, فوراً خدا آپ کے سامنے آ جائے گی. خدا کا جو آرڈر ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. یہ تفکر کا نتیجہ ہے. فوراً آپ کو پتہ چلے گا خدا حاضر, خدا تو دیکھ رہا ہے, خدا تو دیکھنے والا, خدا کو بصیر ہے, میں کیا کر رہا ہوں. آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا فوراً اس تفکر کے نتیجے میں. پتہ چلے گا کہ میں غلط کام کر رہا ہوں, میں غلطی پہ ہوں, میں اشتباہ انجام دے رہا ہوں, میں بندگی سے نکل رہا ہوں. فوراً اس تفکر کی وجہ سے. یہ اگر نہ ہو تو آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آنا, آپ کو صرف وہ ہوس نظر آئے گی. ٹھیک ہے, وہ لذت آپ کے سامنے ہوگی, اور گر جاؤ گے, اور انسانیت سے گر جاؤ گے. اس لیے فرمایا مولا نے حکمت نمبر 5 تیسرے اس کے پیغام میں اور صفت میں کہ الفکر آلۃ صافیہ, یہ فکر ایک صاف ستھرے شیشے کے مانند ہے, اس کا استعمال کرو. افلا تتفکرون, اسی لیے کیوں تم تفکر نہیں کرتے, یعنی اس آئینے کو کیوں استعمال نہیں کرتے. ٹھیک ہے, جھنجھوڑ ہے یہ جو جملہ ہے, ہمیں جھنجھوڑ ہے کہ یہ جو خدا نے نعمت دی ہوئی ہے تفکر کی, جسے مولا نے آلۃ صافیہ قرار دیا, صاف اور شفاف, حقیقت کو واضح کرنے والا شیشہ.
حقیقت کو سامنے لوا لینا شیشہ. افلا تتفکرون یعنی کیوں اس کو استعمال نہیں کرتے؟ اس شیشے کو گدلا کیوں کرتے ہو، دھندلا کیوں کرتے ہو، کیوں رکھتے ہو، کیوں اس کو زنگ پڑنے دیتے ہو، کیوں اس کو استعمال نہیں کرتے ہو، کیوں نتائج کے لیے استعمال نہیں کرتے ہو، کیوں اس کے اندر دیکھتے نہیں ہو؟ السلام علیکم. افلا یتفکرون، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو ہمیشہ کے لیے، اس آئینے میں اپنی حقیقت کو ہمیشہ دیکھو، اس آئینے میں اپنی غلطیوں کو ہمیشہ دیکھو، اس آئینے میں اپنے اعمال کو ہمیشہ کے لیے دیکھو، اسی آئینے میں دنیا کی حقیقت کو ہمیشہ دیکھتے رہو، اس صاف آئینے میں دنیا کی بے وفائی کو ہمیشہ دیکھتے رہو، اس صاف آئینے میں انسانوں کی بے وفائی کو ہمیشہ دیکھتے رہو، اس صاف آئینے میں آخرت کو دیکھتے رہو، آخرت کی نعمات کو دیکھتے رہو. یہ ساری نعمتیں انسان کے لیے دیکھو اس آئینے کے. افلا تتفکرون، یہ آئینہ استعمال کرو گے تو انسان نجات پائے گا. ایک لمحے کی فکر نے حضرت حر کو کہاں پہنچا دیا. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ایک آئیڈیل ہے یا نہیں ہے؟ یہ کسی صاف آئینے کی وجہ سے. ان کا آئینہ صاف تھا لیکن دشمن ہے، ماحول ہے، باقی دشمن، ان کے سازشیں ہیں، ماحول کی تیاری ہے، ان کی پلاننگ ہے، اس کی وجہ سے انسان کہیں تھوڑا دبا اس کے اوپر آ جاتا ہے انسان. لیکن جب انسان کو پتہ چل جائے کہ میں کہاں کھڑا ہوں تو وہ حر بن جاتا ہے. جناب حر کا کردار کیا ہے؟ جناب حر نے اسی آئینے میں اپنی غلطی کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر پہلے اس لشکر کو روکنے والا، 1000 کے لشکر کا کمانڈر، پانی بند کرنے والا، فکر کے ذریعے سے بیدار ہوتے ہیں، اپنے اس آئینے میں غلطی کا احساس کرتے ہیں، اسی کے آئینے میں اپنی سستی کا اظہار کرتے ہیں، سستی کا احساس کرتے ہیں. اسی آئینے کے اندر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے، اسی آئینے کے اندر آپ کے لشکر کی مظلومیت واضح ہو جاتی ہے، اسی آئینے میں ان کے اپنے لشکر کا ظلم سامنے آتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ حر بن جاتا ہے. حر کب بنا؟ اسی آئینے صافیہ میں اپنا حقیقی چہرہ دیکھا، اسی صاف آئینے میں دین کا حقیقی چہرہ دیکھا، اسی صاف آئینے میں امام کی امامت دیکھی، اسی صاف آئینے میں وفا دیکھا، حر بن گیا. صرف اسی وجہ سے مولا اسی لیے فرماتے ہیں، مولا نے پہلے ہی فرما دیا، بار بار فرمایا نہج البلاغہ میں، اہل تفکر بنو، اولو الالباب بنو، اولو الابصار بنو، اولو النہا بنو، تاکہ کہ ایسے ماحول میں اور ایسے بحرانوں میں کہیں ایسا نہ ہو کہ لشکر یزید میں داخل ہو جاؤ. یہ خطرات ہیں انسان کے لیے، اور فکر کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے لغزشوں سے نکلے، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو پرکھے، اپنا محاسبہ کرے، اور محاسبے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ہمیشہ نجات یافتہ دے گے. انشاءاللہ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کرنے، پروردگار عالم مولا کے ان اقوال کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.